الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و نور قلبنا محمد وعلی آلہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام حضرات نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش ہے تیری رہ گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی سمجھے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش ہے تیری رہ گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی سے سوال کر رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن میں کئی ایک سوالات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ایسے کئی سوالات آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا۔ تو سوال کرنے کا، اللہ جب سوال کرتا ہے تو کوئی فرد بشر دنیا کا یہ نہیں کہتا کہ اللہ خود سوال کر رہا اس کو نہیں معلوم۔ وہ اللہ سوال کر رہا اس کو علم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بشر ایسا بولنے تیار نہیں، کسی فرقے کا، جبکہ اللہ سوال کر رہا ہے۔ لیکن اگر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو بے ایمان لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا۔ جیسے حضور کے صحابی دروازے پر ندا دیے، حضور نے پوچھا کون؟ اب اعتراض کرنے والوں کو موقع مل گیا۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے اللہ کے رسول جانتے باہر کون کھڑا ہے حجرے کے، تو کون کیوں پوچھتے تھے؟ تب ہم بھی وہی سوال کرتے ہیں۔ جس دلیل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب نہیں کہہ کر جن آیات جن احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معلوم تھا تو کیوں پوچھے، تو ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، پھر اللہ نے سوال کیوں کیا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے۔ تو آپ کے بولنے کے بعد معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ ہاتھ میں کیا ہے۔ ایسے کئی ایک سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو لوگ حضور کے سوال کرنے پر
یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اس لیے حضور سوال کیے. تو ہم ایسے قرآن کے کئی سوالات رکھتے ہیں سامنے جس میں اللہ تعالیٰ سوال کیا. کیا آپ کو یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے؟ ایک سوال کرنا ایسا ہوتا ہے جو سوال کرنے والا نہیں جانتا، ایک سوال کرنا ایسا ہوتا ہے جو سوال کرنے والا جانتا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے لیکن ایگزام دینے والے سے سوال کرتا ہے. ایک سوال کرنے والا ایسا ہوتا ہے جو سوال کا جواب نہیں جان کر سوال کرتا ہے، مگر اس میں اللہ اور رسول نہیں ہے. نہیں جان کر سوال کرنے والے نہیں ہیں اللہ کے رسول، نہیں جان کر سوال کرنے والا اللہ نہیں ہے. دنیا کا ایک ایگزامنر جب ایگزام لیتا ہے وہ سوال کرتا ہے لیکن وہ جواب پہلے سے ہی جانتا ہے، جان کر سوال کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایگزام دینے والا کامیابی کے لائق ہے کہ نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام ایسی بات آئی کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کا عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوگا. آپ نے فرمایا تو حضور نے فرمایا ہاں. میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معراج میں پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی علیہ الرحمہ کی روح کو طلب کر لیا اور طلب کر کے جیسے ہی امام غزالی علیہ الرحمہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، آپ کی روح آئی تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم انبیاء کی بارگاہ میں اتنا طویل کلام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو آپ اتنا طویل جواب کیوں دیے کہ لکڑی ہے میں اس سے ٹیکا لیتا ہوں، جانوروں کو ہکالتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، یہ طوالت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو حضور نے اپنا انگوٹھے مبارک امام غزالی علیہ الرحمہ کی گردن پر رکھ کر دبا کر ادب یا غزالی فرمایا، اے غزالی ادب کرو. تو اب امام غزالی علیہ الرحمہ کا سوال کرنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے؟ یہ ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہمارے ادب والے علماء اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنا بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں اپنے ایگزام میں کامیابی کے لیے تھا. موسیٰ علیہ السلام تو جانتے ہیں. تو جب امام غزالی علیہ الرحمہ پیدا ہوئے تو آپ کے گردن مبارک پر جو حضور نے انگوٹھے سے دبایا تھا ادبن یا غزالی کہہ کر، سرکار کے انگوٹھے کا نشانہ آپ کے گردن مبارک پر تھا آپ کی پیدائش میں. واقعہ کب کا ہے؟ معراج شریف کا ہے. امام غزالی علیہ رحمت و رضوان کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ نے جو سوال کر لیا تو ایگزام کے لیے ہی بلایا گیا تھا آپ کی روح کو. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا کیا ہے. حضور نے اگر من کہہ کر پوچھ لیا دروازے پر ندا دینے والے سے کون ہے، جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور کے ایک مرتبہ در اقدس بند ہے، حجرہ مبارک کا دروازہ بند ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور آپ نے ندا دی. حضور نے پوچھا من یعنی کون، یہ سوال ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور نے سوال کیا بند کمرے میں سے، آپ باہر ہیں حضور اندر ہیں. کون؟ تو بولے میں عائشہ ہوں. تو اندر سے آواز آ رہی من عائشہ، عائشہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے کہا صدیق اکبر کی بیٹی ثانیہ سنیری زما فی الغار جو آپ کے ساتھ ہے میں ان کی بیٹی ہوں. تو فرماتے کون صدیق اکبر، یہ سوال آ رہا اندر سے کون صدیق اکبر. تو آپ کہتے ہیں حضور کی معیت میں رہنے والے، سنگت میں رہنے والے، محمد کے ساتھی والذین معہ، ابھی آپ نے سنا. تو اندر سے آواز آ رہی کون؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم.
بہت غور کرنے کی بات. یہ کون محمد کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس ہے. حضور کے اس ارشاد کا جواب کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کون عائشہ؟ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کون صدیق اکبر؟ محمد کے ساتھی. تو اب اندر سے آ رہی کون محمد؟ تو یہ کہنے والا کون ہے اندر سے؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اندر تو حضور ہیں. اتنا سننا تھا کون محمد. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی ماں جو ہے حیرانی کے عالم میں وہاں سے واپس چلے گئی. تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائیں تو دروازہ کھلا ہے. حضور فرما رہے ہیں بی بی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اے عائشہ میری حقیقت کو تم نہیں جانتے، میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا. اب اس کا جواب کون محمد کا جواب کہاں تلاش کریں؟ یہ خانقاہوں میں ملتا ہے، یہ ظاہری مدرسوں میں نہیں ملتا، ظاہری کتابیں پڑھنے والوں کے پاس نہیں ملتا. مولانا روم کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا اس وقت تک جب تک کہ آپ شمس تبریزی کی غلامی میں آ کر ان کا دامن نہیں تھام لیے، ان کے قدموں میں نہیں لوٹ گئے، ان کی خاک نہیں چھانے. اس وقت تک ان کے پاس بھی نہیں تھا. کون محمد کس کی آواز ہے؟ اس انداز میں اگر کہوں آپ سے کہ کون ہے، کون محمد کہنے والے کون ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں لوگ کہ حضور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانے، خود اپنے آپ کو نہیں پہچانے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا. قطرے کو دریا میں ڈال کے نکال کے بتا دو وہی قطرہ. قطرہ دریا میں جانے سے پہلے قطرہ نظر آئے گا، دریا میں جانے کے بعد قطرے کو دیکھنے والوں کو دریا ہی نظر آئے گا. وہی آقا جو من محمد فرما رہے ہیں، وہی آقا فرما رہے ہیں. آپ کی زبان سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ. جب فاتح مکہ ہو کر کعبہ شریف میں آقا داخل ہوئے، بت گرائے گئے، بتوں سے کعبے کو آپ نے پاک کیا، خالی کیا، تو کعبے میں کون آ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے میں کون آ رہے ہیں؟ فاتح مکہ. کعبے میں کون آ رہے ہیں؟ وہ جن کے ساتھی صحابہ کرام ہیں، جن کی معیت میں رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، اور تمام صحابہ. کون آ رہے ہیں کعبے میں؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کون سی نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ ان نظروں کا فرق. قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے. صرف قرآن نہ کہیں قرآن کو. قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے. ہم قرآن کو فرقان بھی مانتے ہیں. جو قرآن کو فرقان نہ مانے تو وہ کفر اور ایمان میں تمیز نہیں کر سکتا، بے دین اور دین والے میں تمیز نہیں کر سکتا، اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا. جو قرآن کو فرقان مانتا ہے وہی تمیز کرتا ہے کافر اور مومن میں، منافق اور مشرک میں، منافق اور مومن میں، کافر اور مومن میں، منافق اور مومن میں فرق کر سکتا ہے تو وہی جو قرآن کو فرقان مانتا ہے. تو آقا خانہ کعبہ میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ کیا کہلوا رہا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کعبے میں حق آ گیا. کون آ رہے ہیں کعبے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اللہ کیا فرمایا حبیب آپ کہو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور آپ کہو کعبے میں حق آیا. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہوتا ہے، باطل کبھی باقی رہنے والا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا قرآن مجید کی روشنی میں نمرود باطل اور حق ابراہیم علیہ السلام، باطل مٹ گیا. ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی سنتیں آج تک زندہ ہیں. نمرود مٹ گیا، ابراہیم علیہ السلام باقی. باطل مٹ گیا، حق باقی. فرعون مٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام باقی. حق باقی رہنے والا ہوتا ہے،
اور باطل مٹنے والا تو چاہے باطل کتنی زوردار طریقے سے حق کے مقابلے میں کیوں نہ آئے. لیکن ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم یہ بھی فرمایا کہ کعبے میں حق آیا. اور یہ بھی سن لو، من محمد کا جواب یہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں من رآ فی المنامی فقد رآنی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا بے شک مجھ ہی کو خواب میں دیکھا. ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میرے روپ میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. یہی نہیں آقا نے یہ بھی فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. بنی اسرائیلیوں نے تمنا کی حق کو دیکھنے کی، لیکن حضور کے صحابہ نے تمنا نہیں کی. حضور سے سوال بھی کیا گیا، موقع بھی دیا گیا. سلیہ ربیعہ بھی کہا گیا، وضو کرانے والے صحابی ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے وضو کی خدمت انجام دی تو حضور نے سوال کر لیا، سلیہ ربیعہ مجھ سے مانگ لو. ربیعہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کوئی قید نے لگائی تھی آقا نے کہ علم غیب مانگتے ہو، باطنی علوم مانگتے ہو، کہ مشرق کی کوئی نعمت مانگتے ہو، مغربین سے کوئی نعمت مانگتے ہو، شمال اور جنوب کی کوئی نعمت مانگتے ہو، زمین آسمان کی کوئی نعمت مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، حیات مانگتے ہو، عمر مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کوئی قید نہیں لگا. آقا نے فرمایا مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو. پورا موقع تھا کہ یا رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں، موقع دیے جانے پر بھی صحابہ نے سوال کیوں نہیں کیا؟ ان کو معلوم تھا دیکھنے کی تمنا کرنے والوں کا کیا حال ہوا. صحابہ سے بڑھ کر قرآن کون جاننے والا ہے؟ دیکھنے کی تمنا کرنے والے فاخذتہم الصاعقہ، ایک کڑک آئی اور بڑے بڑے زہاد جن کو لے گئے تھے اللہ سے علانیہ دیکھنے کا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے، ایک کڑک میں سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ثم یحییکم، فرمایا ہم نے پھر ان کو زندہ کر دیا. تو آپ کی سنگت تھی، آپ کی صحبت تھی. آپ نے کہا الہ العالمین جنہوں نے یہ دعویٰ کیا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک اے موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو نہ دکھا دیں، جس کی طرف دعوت دے رہے ہو اسے اس کا دیدار نہ کرا دیں. مولا میں ان کے بڑے بڑے زہاد کو لے کر آیا ہوں تیرے پاس. اب یہ ہلاک ہو گئے تو دشمن اور قوم اور دشمن ہو جائے گی میری، ان کو زندہ کر دے. تو اللہ نے انہیں فرمایا ثم یحییکم، ہم نے زندہ کر دیا. پھر اسی واقعے کو وسیلے کے عنوان میں ثابت کیا. اس واقعے کو لے کر آپ نے کہا جیسے ہی وہ زندہ ہوئے کہے اے موسیٰ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ جو احکامات الہی لاتے ہیں وہ آپ اور ہمارے رب کے بیچ وسیلہ ہیں. ہم اب کبھی آپ کے وسیلہ ہونے کا انکار نہیں کریں گے. ہم میں تو اسے دیکھنے کی طاقت تو کجا، ایک کڑک برداشت نہیں کر کے ہلاک ہو گئے. وہ تو آپ کی دعا تھی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دیا. جب حضور بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں ہیں، آپ پیٹ میں سے دیکھ رہے ہیں ابرہہ کیا لشکر لے کر آ رہا ہے، ابرہہ کی ہلاکت کیسی ہوئی ان ہاتھیوں کی. اس لیے فرمایا عالم ترا اے حبیب ان کی تکلیف، ان کی اذیت سے اور ان کی قوت و طاقت سے آپ معذور ہونے کی ضرورت نہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ابرہہ کا کیا حال کیا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا؟ ہم آپ کے دشمنوں کا بھی یہ حال کر سکتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا جواب ہے آپ نے دیکھا ہے. تو کون فرمانے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. کئی لوگوں سے اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا. اچھا ہم بھی ایک بات رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ایک بات کے تکمیل ہو جانے کے بعد آیت نازل کیا اور اس آیت میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے حبیب ان منافقین میں سے ایک کی بھی نماز مت پڑھائیے آپ، نہ ان میں سے کسی کی خبر پہ ٹھہریے. منافق کہتے ہیں چھپے ہوئے کافر کو، اوپر سے لباس اسلام کا اور دل میں کفر، اس کو کہتے ہیں منافق. منافق چھپے ہوئے کافر کو کہتے ہیں. لیکن ایمان والوں کے سامنے چھپے ہوئے کا جب نفاق سامنے آ جاتا ہے کفر، تو ایمان والا فتویٰ دے دیتا ہے کہ اس میں کفر ہے. اب تک چھپا ہوا تھا، اسلامی ڈریسنگ میں دکھا، اب اس کے قلم سے، اس کی زبان سے، اس کی کتاب میں حضور کی شان میں گستاخی آ گئی. یہ منافق اگرچہ کافر تھا لیکن اس کا کفر چھپا ہوا تھا، جب اس کی زبان پہ تبھی آ گئی.
بدتمیزی آ گئی انبیاء کے بارے میں، اور وہ جو شاعر اسلام ہے اس کے بارے میں نفی آ گئی، ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، قربانی تو دیتے ہیں، مدرسے تو چلاتے ہیں، دین کی تو بات کرتے ہیں، عالم فاضل مفتی کامل تو سب ہو جاتے ہیں، لیکن وہی ہے کامل، وہی ہے عالم، وہی ہے حافظ، وہی ہے قاری، وہی ہے سچا ایمان والا جو اللہ اس کے رسول کی تمام باتوں پر ایمان لاتا ہے، کسی بات کا انکار نہیں کرتا۔ کوئی فرقہ دیکھ لیجئے کئی باتوں کا انکار کرتے ہیں، کئی احادیث کا انکار کرتے ہیں، کئی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ بس ان کو تو جو ان کے مشرب میں ان کے طریقہ کار والے یہود و نصارہ، یہودی صفت، نصارہ صفت یا پھر سعودی صفت علماء نے جو بٹھا دیا، بس وہی بیٹھے رہتا ہے ان کے پاس۔ اور ہم کو ہمارے صدیقین، ہمارے شہداء، ہمارے صالحین، ہمارے اولیاء جو تعلیمات دے کے ہمارے ذہنوں میں بٹھائے، یا یہی چلے گا اور یہی صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہی ہے۔ تو ادھر کہتے ہیں ہم اگر سوال کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، کون تھے وہ؟ عبداللہ ابن ابی، سردار منافقین، رئیس المنافقین کے بیٹے، ایمان والے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اگر آپ لعاب دہن دیں تو ڈال دوں گا، نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، جبے مبارک دے دیں تو کفن پہنا دوں گا، تو ذرا نماز بھی آپ پڑھا دیجئے یا رسول اللہ جنازے کی۔ حضور نے لعاب دہن بھی دے دیا، جبہ مبارک بھی دے دیا، نماز پڑھانے کے لیے تشریف بھی لا لیے اور نماز پڑھا بھی دیے۔ پڑھانے کے بعد یہ آیت آئی، شان نزول یہی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے حبیب نہ ان میں سے کسی کی نماز پڑھائیے، نہ کسی کی قبر پہ ٹھہریے۔ اب موجودہ دور کے سعودی صفت، یہودی صفت، نصرانی صفت، دیوبندیوں، وہابیوں کو موقع مل گیا، قرآن سے ثابت ہے، اللہ روکنے والا ہے، معلوم ہوتا تو نبی کیوں جاتے؟ نبی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ بعد میں آیت نازل کرنے والا ہے؟ ذرا آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت کہ نبی کو علم غیب ہے؟ اللہ منع کرنے والا ہوتا بلکہ معلوم ہوتا تو نبی رک جاتے تھے، جاتے نہ جبہ دیتے، نہ لعاب دہن دیتے، نہ نماز جنازہ پڑھاتے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی نے لعاب دہن دیا، نبی نے جبہ مبارک دے دیا، نبی نماز جنازہ پڑھانے آ گئے، اللہ تعالیٰ دیکھتا کیوں بیٹھے رہا؟ دیکھ رہا تھا بھی نہیں دیکھ رہا تھا؟ علم غیب تھا بھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو؟ معاذ اللہ، جس بات سے نبی کے علم غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں یہی بے ایمان لوگ، انہی کی بات سے خدا کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا حبیب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، بعد میں آیت کیوں آئی؟ اب یہ سوال کر لیں تو بے ایمان کہتے ہیں اس میں ہوگی کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کی، تو ہم بھی کہتے ہیں ہوگی کوئی بھی حکمت ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا تو نہیں جاتے، روکنے والا ہے، سب معلوم تھا، سب معلوم ہے، روکنے والا ہے یہ بھی معلوم، اور کب آیت نازل کرے گا یہ بھی معلوم، کب وحی آئے گی وہ بھی معلوم۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، لوح پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ولادت کے وقت میری ماں کے جسم سے ایک نور چمکا، مکے میں رہ کر میری ماں نے ملک شام کی عمارتوں کو ملاحظہ فرمایا میرے نور کی روشنی میں۔ علم غیب حضور کا نہیں مانتے، علم غیب تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کو بھی ثابت ہے۔ غیب کی چیزیں مکے میں جو دوسری نگاہیں نہیں دیکھ رہی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آنے والے، آپ کی پیدائش کے موقع پر جو خواتین ان کو بھی غیب کا علم ہے، اور ہم تو کہتے ہیں ہر سنی مسلمان غیب داں ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، جو کہے کہ مجھے علم غیب نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے اہل سنت کا۔ کیا اللہ تعالیٰ متقی اور مومن کس کو فرما رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں
تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لایا وہ متقی. اگرچہ ہم جنت نہیں دیکھے، دوزخ نہیں دیکھے، کرامن کاتبین کو نہیں دیکھے، منکر و نکیر فرشتوں کو نہیں دیکھے، جبریل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل کو نہیں دیکھے، اور کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں، غیب پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں. مومن وہی، متقی وہی جو غیب پر ایمان لائے. لیکن ہمارے غیب میں اور ہمارے آقا کے غیب میں فرق ہے. ہم جس غیب پہ ایمان لائے ہیں وہ سنا ہوا غیب ہے. آقا جو غیب پر ایمان لائے ہیں آقا کا وہ دیکھا ہوا غیب ہے. غیب الغیب، پروردگار جو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے اور ہر شے سے اس کا وجود ظاہر و باہر ہے، وہ پروردگار خود نے چھپا اپنے حبیب سے. غیب الغیب جو ذات ہے وہ نہیں چھپی اللہ اپنے رسول سے، بے پردہ اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضور کے نور سے بنی ایک حور کا غیب دیکھیے، علم غیب. حضور کے نور سے بنی نا پورے، ساری کائنات آپ کے نور سے ہے نا، اس کا علم غیب. جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو جاتی ہے، اس کی بات کو نہیں مانتی، جنت سے حور جو اس کے حصے میں ہوتی ہے وہ اس عورت کو کوستی ہے کہ تو ہلاک ہو جا، تو اس کو ناراض کر رہی ہے، وہ چند دن کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، پھر یہ میرا شوہر بننے والا ہے، مجھ سے اس کا نکاح ہونے والا، تو اس کو تکلیف کی ہوتی ہے، ہلاک ہو جا. ایک حور بددعا دے رہی ہے اس عورت کو جو شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے. اس کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حور کو کیسا یہ علم ہو گیا کہ دنیا ایک روئے زمین ہے اور کرۂ ارض پر 7 اقلیم ہے، اس میں سے ایک اقلیم کا نام انڈیا ہے، ہندوستان ہے. اس میں اتنے بڑے ملک کے اندر ایک اسٹیٹ آندھرا پردیش ہے، آندھرا پردیش کا ایک ڈسٹرکٹ کریم نگر ہے، کریم نگر کا ایک ڈسٹرکٹ جو ہے ورنگل ہے، اور ورنگل کا ایک تعلقہ جنگاؤں ہے، جنگاؤں کا ایک قصبہ مدور ہے، مدور کی فلاں جھوپڑی میں عورت نے ناراض کر کے سو گیا اپنے شوہر کو. یہ حور نے کیسے جان لیا؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. جو عورت بھی شوہر کو ناراض کر کے سو جاتی ہے، حور کوستی ہے، اس کو بددعا دیتی ہے، اس کو کیسے علم غیب ہو گیا؟ ہاں، حضور کے نور سے بنی ہے اس لیے علم غیب ہو گیا. اور ایک حور کے اوڑھنی کی تعریف سنیے. ایک حور کا جو دوپٹہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر آسمان دنیا سے دنیا کی طرف لٹکا دیا گیا تو سورج کی روشنی شرمائے گی اس روشنی کے آگے. ایک حور کے جسم کا کوئی عضو نہیں لٹکایا جا رہا ہے، جو اوڑھتی ہے دوپٹہ، اس دوپٹے کے نور کا ہی عالم ہے. اس سید عالم کے نور کا کیا عالم ہوگا جو جنت میں رہ کر جنت کے غرفوں سے، جنت کے جھروکوں سے، جنت کے محل کے اندر سے پوری روئے زمین کی ایک ایک جھوپڑی کو جانتی ہے. اس کے علم کا یہ عالم ہے. پھر ہمارے آقا کے علم کا کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ اس لیے آج تک کوئی تاروں کی گنتی نہیں کر سکا. تارے تو ہیں، کہتے ہیں کہکشاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، نام بھی لے لیتے ہیں، جانے کی تیاری بھی ہو رہی، لیکن آج تک کوئی سائنٹسٹ تاروں کو کاؤنٹ کر کے بتا نہیں سکا. یہ کاؤنٹنگ میرے آقا کے پاس ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کیا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہیں. اب پھر چہرے کو دیکھنے لگے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی، کہ بی بی ماں پھر دوسرا سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. تو اب تھوڑا آپ کا چہرہ افسردہ ہوا، پوچھنے لگی یا رسول اللہ جب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو پھر میرے بابا جان کی نیکیاں؟ حضور نے فرمایا تمہارے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی نیکیاں پوچھتے ہو، غار ثور میں جو ہجرت میں 3 راتیں میرے، وہ ایک شب کی نیکیاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمر کی نیکیاں، میرے ابو بکر کی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نیکیاں ہیں آپ کی، ایک سے ایک
حضور کے صحابہ ایک سے ایک، حضور کے خلفاء ایک سے ایک انداز کی چاہت ہے میرے آقا کی، لیکن جو فیصلہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ نے فرما دیا، علماء ربانیین نے فرما دیا، ہم کو اس فیصلے پر چلنا چاہیے۔ کسی اسٹیٹ کے کسی حاکم، کسی بادشاہ، کسی شیعوں کے چاہنے والے، شیعوں کی عورتوں کے چاہنے والے بادشاہ کی بات پر یہ نہیں کہنا چاہیے علماء اسلام کو کہ حضرت علی کو خلفاء ثلاثہ پر فضیلت ہے، معاذ اللہ، نہیں کہنا چاہیے یہ بات۔ یہ بات تو پیران پیر لکھتے ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل کون؟ 313 آپ جنگ بدر کے صحابہ کی تعریف ہے، اس میں سے پھر آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی افضل صحابہ کرام ہیں، عشرہ مبشرہ فرمائے، پھر اس میں بھی افضل ہیں 4 خلفاء حضور کے، جس میں فرماتے ہیں پیران پیر پہلے فضیلت والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر فضیلت والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر فضیلت والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر فضیلت والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ساتھ ہی ساتھ غوث پاک یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دے وہ رافضی ہے، اور غوث پاک نے رافضیوں کو اسلام سے خارج کیا، خارجی ہو جاتا ہے وہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے 3 خلفاء پر فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم کو محفوظ رکھے جو پیران پیر کی تعلیم سے ہٹ کر پھر قادری ٹائٹل بھی لگا لیتے ہیں۔ کیسے لگتا ہے قادریت کا ٹائٹل جو پیران پیر کی تعلیم کو تسلیم نہ کرے؟ امام اعظم بھی یہی لکھتے ہیں، تفضیل الشیخین، حب الختنین، مسح علی الخفین۔ امام اعظم لکھتے ہیں، اپنے دور میں بتا دیا آپ نے، سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں سب سے افضل شیخین یعنی ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے سب سے فضیلت والا مانے، وہ سنی۔ پھر فرمائے حب الختنین، حضور کے 2 دامادوں سے محبت رکھے وہ سنی، ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، ایک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرماتے مسح علی الخفین، موزوں پہ مسح کرنے والا سنی۔ یہ بات حیدرآباد کے اندر کھلے جلسے میں مکہ مسجد کے علامہ مدنی میاں نے بھی بتائی تھی، اور یہ بات ہم پیران پیر کی کتاب غنجۃ الطالبین میں ہی پڑھتے ہیں۔ سلسلے عالیہ قادریہ والوں کو چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے چوٹی کے مشائخ کیوں نہ ہو، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو 3 خلفاء پہ فضیلت ہے تو رافضی ہے حقیقت میں۔ آج ایک ممشاد پاشا قادری صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا یہ کیا ہو گیا مجاہد بھائی؟ میں نے فرمایا کیا ہوا؟ تو بولے علماء کو زندیق کہہ رہے ہیں مشائخین، اور مشائخین کو علماء رافضی کر رہے ہیں۔ تو میں بولا زندیق کہنے والے مشائخین سے پوچھئے کہ علماء کو تم زندیق کیوں کہہ رہے ہیں، اور پھر جو ہے علماء جو مشائخین کو رافضی کہہ رہے ہیں اس پر علماء سے سوال کیجئے کہ تم کیوں کہہ رہے ہو، پھر اس کو پوسٹر چھاپیے اور اخبار میں ڈالیے، معلوم ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں ممشاد پاشا صاحب؟ آپ ان علماء سے پوچھو جو مشائخین کو رافضی کہہ رہے ہیں، ان مشائخین کو پوچھو جو علماء کو زندیق کہہ رہے ہیں۔ تم کیوں کہہ رہے، تم کیوں کہہ رہے، چھاپ دو اخبار کے اندر، فیصلہ سامنے آ جائے گا، سچا قادری کون ہے، سچا عالم کون ہے۔ خوش کھچڑی پکڑی ہے حیدرآباد کے اندر، اندر ایک باہر ایک، ہمارا مذہب نہیں ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان کا نام ایمان، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ جس بات کا تم اقرار کر رہے ہو دل بھی تسلیم کرے، اوپر اقرار ایک کرتے ہو اندر تصدیق ایک، اس کا نام اسلام نہیں۔ جس بات کی زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کرے۔ ابھی آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت سنی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت سنی، مولا علی کرم اللہ وجہہ، ہر خلیفہ ایک ایک فضیلت والا ہے۔ اور پھر ہم کو اتنا کہنا چاہیے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجرم نہ بنیے کہہ کر چھوٹا بڑا کسی کو، جس کا جو مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں۔ اتنا تو کم سے کم عمل کر لیں۔ یہ بھی ایک قادری غلام شاعر کا شعر ہے، مجرم نہ بنیے کہہ کر چھوٹا بڑا کسی کو، جس کا جو مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں۔ لیکن جو فیصلے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے فرما دیے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولائے کائنات مانتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت نہیں دیتے۔ ہم وہ سننی ہے، کھل کے سن لے ساری دنیا، یہ بھی ویب سائٹ پہ جائے گی۔ ہماری تعلیمات قادریہ، تعلیمات ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم۔ ہمارا امام شریعت بھی بہت بڑا ہے، امام طریقت بھی بہت بڑا ہے۔ ہمارے شریعت کا امام امام اعظم ابو حنیفہ، وہ بھی بغداد شریف میں ہے۔ ہماری طریقت کا امام غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی بغداد شریف۔ بڑے خوش نصیب ہے حنفی قادری۔ فاضل بریلوی اپنے آپ کو حنفی قادری سنی لکھتے تھے،
ہم بھی اپنی سنیت کو بتائیں لوگوں کے سامنے کہ ہم حنفی قادری سنی ہے، ایسے ویسے سنی نہیں ہے، ڈالڈا قسم کی تعلیمات نہیں ہے ہمارے پاس، کھری تعلیمات، ہم ماننے والے ہی نہیں اس بات کہ مولا علی کرم اللہ جو کو خلفائے ثلاثہ فضیلت دیں کہ پیران پیر کی تعلیم کے خلاف، امام اعظم کی تعلیم کے خلاف، اور کہو یہ غریب نواز وہ بندہ نواز کی بھی تعلیم کے خلاف۔ بندہ نواز چند دن پہلے کا سیاست دیکھی، خواجہ شریف صاحب نے عنوان باندھا بندہ نواز پر، مولانا خواجہ شریف صاحب نے، اور بندہ نواز میں فرمان کی تعلیمات پیش کر رہے، فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین بالترتیب ہم ان کی فضیلت کو مانتے ہیں، یہ بندہ نواز کا جملہ ہے۔ خلفائے راشدین بالترتیب یعنی پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ کون؟ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بالترتیب ان کی فضیلت مانتے ہیں، جو پہلا ہے وہ سب سے افضل ہے، جو دوسرا ہے وہ ان دو سے افضل ہے، جو تیسرا ہے وہ حضرت علی سے افضل ہے، جو حضرت علی چوتھے ہیں وہ تینوں آپ سے افضل ہے۔ کہ ترتیب بندہ نواز نے دی ہے، اخبار موجود، مضمون خواجہ شریف صاحب، شیخ الادب ہے نا، شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب کا مطلب۔ ایسی چیزوں کو اٹھا کے رکھنا چاہیے، کوئی عالم پھسلے تو اس کو بتانا چاہیے، کوئی مشائخ پھسلے تو بندہ نواز کو بتانا چاہیے کہ بندہ نواز بھی تو مشائخ ہے، یہ ان کے پاس ایسی بولی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ خواجہ شریف صاحب بھی تو عالم ہیں، ان کے پاس وہ بولی نہیں ہے جو تفضیلی علماء کے پاس۔ اللہ تعالیٰ تفضیلیت سے بھی محفوظ رکھے، خارجیت سے بھی محفوظ رکھے، شیعت سے بھی محفوظ رکھے۔ ہاں وہ محبت، امام شافعی علیہ رحمہ کا فرمان کہ اگر صرف حسنین سے محبت کا نام شیعت ہے تو میں سب سے پہلے شیعہ ہوں، فرمایا صرف حسنین کی محبت کا نام شیعت کوئی رکھتا ہے تو میں شیعہ ہوں، فرمایا۔ لیکن ان کی محبت کے نام سے بی بی عائشہ رضی اللہ پر اتہام لگائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ برا بولے، عمر فاروق رضی اللہ پہ تبرہ پڑھے، تو غوث پاک نے پہلے ہی ان کو خارج کر دیا۔ خارج ہم مولا کائنات مانتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کو، من کنت مولا فلی مولا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، انکار نہیں کرتے۔ لیکن فضیلت میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ سے زیادہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بالترتیب بندہ نواز کی بات پر ہمارا ایمان ہے، بالترتیب خلافت ہم ان کی فضیلت کو مانتے ہیں، یہ بندہ نواز کا جملہ ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھیں تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوتا تو نہیں جاتے، تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ لواء دہن بھیج دیے ہیں، کفن دے دیے ہیں جبے مبارک کا، نماز جنازہ پڑھا دیے ہے۔ حکمت تھی اللہ کی تو حکمت تھی رسول اللہ کی۔ کیا اللہ کی حکمت تھی؟ حبیب نے ارادہ فرما لیا، ہم اپنے حبیب کے ارادے کو پورا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ جو حبیب پاک کی مرضی وہ ہماری مرضی تھی۔ پڑھانے کے بعد آیت آئی، پڑھاتے ہوئے نماز، کفن پہنایا جبہ مبارک کا، لعاب دہن ڈالا گیا، منافقین دیکھ رہے تھے۔ نماز جنازہ ہو گئی تو جو منافقین جن کو بھٹکایا تھا رئیس المنافقین، وہ دیکھے انہیں اپنا راستہ سیدھا کر لیا، جبے کا کفن مل گیا، لعاب دہن مل گیا، نماز جنازہ اللہ کے رسول پڑھا دیے، اور ہم کو نفاق پیدا کر کے حضور سے دور کر دیا۔ وہ حضور کے خطبوں پہ گر کے کلمہ پڑھ لیے، 600 کچھ منافقین تھے، نماز جنازہ دیکھ کر ایمان لا لیے۔ تو اللہ کی بھی یہ حکمت تھی کہ یہ ایمان لائیں، رسول اللہ کی پڑھانے میں یہ حکمت تھی کہ یہ ایمان لائیں، یہ علم غیب خدا کا ہے، یہ علم غیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کا علم غیب کیا نہیں جانتے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کیا نہیں جانتے؟ تو پیدائش کے 55 دن پہلے کا واقعہ پیدائش کے 40 سال بعد پوچھ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے حبیب ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ الم تری اس کو یوں بھی ہم سمجھتے ہیں، دو دوست اگر کئی تفریح سیر کے لیے گئے، بمبئی یا تاج محل وغیرہ، آگرہ، درگاہ محبوب الہی اور قطب مینار وغیرہ، چراغ دہلوی سب زیارتیں کیے، اور یہ سب مقامات مقدسہ وغیرہ اور آثار، اور یا پھر یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں دیکھے، اور دو دوست آ گئے چلے جنگمٹ فلک نما کے رہنے والے ہیں۔ ایک نے آ کے اپنے پڑوسی دوست سے ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا، اتنے میں پڑوس سے ان کا وہ دوست بھی جو ساتھ تھا سفر میں آیا، تو اپنی تصدیق کے لیے اس نے اپنے دوست سے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا تاج محل ایسا ہے؟ تو کہا میں نے دیکھا۔ اب جتنا کیا تم نے نہیں دیکھا اتنا دوست کہے گا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی پکا جواب ہے مولا میں دیکھا، میں نے دیکھا۔ حضور کائنات میں کسی کے سامنے نہیں بنے، کائنات ساری حضور کے سامنے بنی ہے۔ 400 گھر کی بستی ہو کہ 800 گھر کی بستی ہو کہ 200 گھروں کی بستی ہو، وہاں پر اگر آپ جا کر اپنے کسی دوست کا جو کچھ دن ہوئے اس بستی میں اس کو شفٹ ہو کر پتہ پوچھتے ہیں تو نئے بستی کے نئے رہنے والے کہتے ہیں بھائی بستی کو بس کے تو 20 سال ہو گیا، بستی نئی ہے، لیکن اس میں سب سے پرانا پہلا شخص جو اس بستی میں گھر بنایا، جو پلاٹنگ کر کے بیچا، اس کا گھر وہاں ہے، اس کو پتا ہے کہ کہاں کس کا گھر ہے، جس کا گھر پہلے بنا۔ تو اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے بنا، ہر چیز میرے نور سے ہے، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ تو پہلے اولو ما خلق اللہ نوری فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ زمین آپ کے سامنے بنی، آسمان آپ کے سامنے بنا، تارے کہکشاں ستارے سورج چاند پھل پھلاری سمندر کائنات کی جو شے بھی، عرش لوح قلم کرسی سب میرے آقا کے سامنے بنی، سر عرش میرے آقا کے قدم، اس کے نیچے سب لوح قلم، نالین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑا ہوا تھا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت ان کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ ایک دنیا میں پی ایچ ڈی کرنے والا شخص پی ایچ ڈی ہی اس کو پی ایچ ڈی کرواتا ہے، وہ آخری ڈگری، اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہے، تعلیم کی انتہا کا نام پی ایچ ڈی ہے نا، لیکن پی ایچ ڈی کو بھی اپنے استاد سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو آخری ڈگری یہ ہے پی ایچ ڈی کی، لیکن علوم طریقت کے اندر جب آپ قدم رکھتے ہیں، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی مجلس ہے، اس لیے آپ کی تعلیم کے ارشاد کو پیش کرتا ہوں، جب تو اپنے شیخ کے دروازے پر جائے پہنچے تو جو کچھ پڑھا لکھا ہے اس کی پوٹلی بنا کے شیخ کے دروازے کے باہر چھوڑ کے خالی ہو کے اندر جا تو کچھ سینے میں بھر کے باہر آئے گا، بھرا بھرایا جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ علم باطنی، علم لدنی، علوم ظاہری باطنی دو بھی قسم کے ہیں نا، علم لدنی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، علم ظاہری کا ذکر بھی قرآن میں ہے، کسی چیز کا ظاہر و باطن قرآن میں ہے، اور تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا مفصل بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ترک کوئی خشک ایسی شے نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ تو وہ قرآن الرحمن نے پڑھایا تو کس کو پڑھایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ ایک پی ایچ ڈی ناز کرتا ہے کہ میرے ہاتھ پر ایک پی ایچ ڈی بن گیا، اور اچھا استاد جب کسی شاگرد کو چاہتا ہے تو اپنے سینے میں کا سب کچھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ چاہتا ہے رسولوں میں تو اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو سب سے زیادہ چاہتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں دیتا، ان کو سب سے زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے رشفن من البحری اور رقشم من الدیمی جو شعر ہے برد شریف کے اندر، کہ انبیاء علیہ السلام حضور کے سمندر رحمت سے چلو مانگا کرتے تھے، چلو اتنے پانی پیتے، ایک چلو حضور کے سمندر رحمت سے مل جائے۔ دوسرا شعر شاید یاد بھی ہوں گا، غرفم من البحری اور رشفم من الدیمی، ایک چلو مانگتے ہیں۔ برد شریف میں امام بصری علماء لکھ رہے ہیں حضور کی تعریف والا سورہ، قصیدہ، حضور کے علم غیب والا قصیدہ، حضور کے تصرف والا قصیدہ، حضور کی حمد والا قصیدہ، حضور کی میلاد والا قصیدہ ہے تو قصیدہ بردہ شریف، پھر وہ بھی کیا قصیدہ بردہ ہے۔ بیمار ہو گئے بصری علیہ رحمہ تو بولے حضور کی تعریف میں کچھ اشعار لکھ لوں، قصیدہ بردہ لکھے۔ حضور خواب میں آئے، قصیدہ سناؤ، تو یہ عرض کیا یا رسول اللہ کون سا قصیدہ سناؤں، میں نے تو کئی قصیدے لکھا آپ کی شان میں۔ تو حضور نے فرمایا امین تذکری جیرانی بیزی سلمی والا قصیدہ سناؤ۔ جب آپ حضور کو قصیدہ سنائے خواب میں،
हुजूर खुश होकर अपने चादर मुबारक आपको उड़ा दिए, हुजूर तशरीफ ले गए, बेदार हुए तो जिस्म पे चादर मौजूद, जो फालिज का असर था वो खत्म, एकदम सेहतमंद हो गया, एकदम सेहतमंद हो गए। ये है, आप लिखते अपने कसीदे में कि हुजूर का नाम अहमद टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है। पीर मुर्शिद ने ये नाम भी दिया दर्द तकलीफ वालों को कि ये पढ़ो, और फिर ये आयत भी दी, कुल हस्बी अल्लाह से आयत दी है पीर मुर्शिद ने, कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मुकाम दर्द पर कोई हाथ रख ले अपने और 6 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह उसके दर्द को दूर कर देगा। ये हुजूर की शान वाली आयात, हुजूर का नाम मुबारक, इस नाम में बीमारों का इलाज। अभी 2 हजरात यहाँ पर मुतासिर बैठे हैं, हमारे के अंसारी साहब बियाबानी, मेरे बड़े भाई हामिद बियाबानी साहब, दोनों भी इस वक्त बीमारी से कुछ सेहतमंद होकर मजलिस में आए हैं, और दोनों को भी इस बीमारी का अटैक, चलने की तकलीफ, किसी की जबान चल रही, किसी की नहीं चल रही। तो अगर ये हुजूर का नाम पाक जपने लग जाएं दुरूद शरीफ पढ़कर, या खसीदा इमाम उसरी अलैहि रहमा का किसी से पढ़वा कर सुने, इस नीयत से कि हम फिर पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएं, तो खुदा की कसम अल्लाह उन्हें तंदुरुस्त कर देगा। बल्कि लकड़ी टेक के आने के बजाय बगैर लकड़ी के फिर इस मजलिस पे अल्लाह ताला उन्हें लाए। दुआ है कि अल्लाह शिफाए कामिला सेहत आजिला से हुजूर के जिक्र पाक की बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमाए। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर से एक दिन पहले लकड़ी से दायरे मार मार के बता रहे, यहाँ फुला मरेगा, फुला मरेगा, यहाँ अबू जहल मरेगा। तो अबू जहल ने सोचा मेरे मरने की बात इनको कैसे मालूम, काफिर नहीं मानता इल्म गैब नबी का, याद रख ले, काफिर नबी का इल्म गैब नहीं मानता, मोमिन मानता है। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि अबू जहल ने भी परेशान हो गया, कंकरियां मुट्ठी में लेके आया, और उसको इस बात का इल्म है कि नबी गैबदा होता है। वही सवाल किया, कंकरी छुपा कर लाया, हुजूर को बताया नहीं, मुट्ठी में क्या आके कहने लगा आप अगर नबी है तो बोले हाँ मैं नबी बरक हूं, नबी है तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो इसका मतलब अबू जहल का कुफ्र भी कह रहा है नबी गैब की चीज, छुपी हुई चीज को जानता है। तो हुजूर ने फरमाया तेरी मुट्ठी में जो लाया उनसे कहलवा दो मैं कौन हूं। तो अबू जहल कान के करीब हाथ ले गया, कंकरियों से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फेंक दिया कंकरियां हुजूर के खतबों की तरफ। यहां हमारे उलमा फैसला फरमाते हैं जब तक कंकरियों ने नबी का कलमा नहीं पढ़े थे, काफिर की मुट्ठी में थे, जब कलिमा पढ़े तो नबी के कदम मिल गए, नबी का गुण गाने वाले, नबी की मीलाद पढ़ने वाले, नबी का खसीदा पढ़ने वाले, खसीदा बुर्दा पढ़ने वाले, उनका तरस्तेरा करने वाले, उन पर दुरूद भेजने वाले, उन पर सलाम भेजने वालों के कई बीमारियों का इजाला हो जाता है। ऐसे अमराज जिसमें डॉक्टर मौत की खबर दे देता है, उसमें सुबह सेहतमंद होकर अल्लाह का बंदा नहा धोकर बाहर निकलता है। ये है हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक, और फिर ये जान कर करें कि मेरी हर हरकत को अल्लाह के रसूल देख रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात पर आपकी नजर है, रहमतल लिल आलमीन। कोई पूछे क्या जानते हैं रसूलुल्लाह, बोलो अल्लाह क्या जानता है, पूछ लो उससे। तुम अल्लाह के बारे में क्यों सवाल कर रहे हो, तुम रसूलुल्लाह के बारे में क्यों सवाल कर रहे हो। अल्लाह किसका रसूलुल्लाह किसकी रहमत है, पूछो अल्लाह किसका रब है। अरे अल्लाह के बारे में सवाल है, अल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में सवाल। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही फरमा रहा है, ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, रत्ती बराबर फर्क नहीं करना ईमान लाने में। जो जो सिफात अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, जिन सिफात का हमको इल्म है और जिन सिफात का हमको इल्म नहीं है, उन तमाम सिफात पर मिन्नों हम ईमान रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आपका इख्तियार, आपकी खुदरत किस चीज पर नहीं। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अरे अंधे नजदी, वहाबी, सऊदी, देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की। हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू जहल ने सुना, दायरा मार के बताए यहाँ मैं मरूंगा, कल मैं अपने खेमे से बाहर नहीं निकलूंगा, वहां नहीं मरूंगा, बता दूंगा इनको इल्म गैब नहीं है। खेमे में है,
छोटे छोटे दो बच्चे साहबा के आए, आके पूछने लगे एक साहबी से, अबू जहल कहाँ रहता है? तो बोले तुम छोटे है, अबू जहल को क्यों पूछ रहे हो? वो काफिरों का सरदार है, बड़ा पहलवान है, बहादुर है। नहीं, कहाँ है बताओ? बोले देखो वो खेमे में रहता है। दोनों दो तलवारें लिए हाथ में गए, चैलेंज कर दिया उसको। अब उन्हें भूल गया कि क्यों छुप के बैठा था अंदर, गैबदान नहीं बताने के लिए बैठा था। जज्बात में बोला कम से कम घोड़े पे एक राउंड मार लूंगा तो बच्चे देख के डर जाएंगे, ये क्या इनके ऊपर हाथ उठाना तो मेरी तौहीन है, मेरी बहादुरी की तौहीन है। मैं जैसे ही बाहर आया, एक शहजादे ने साहबी के तलवार उठाई, उधर झुका, उधर वाले ने तलवार मारी, पड़ गई गर्दन पर। फिर दूसरे ने तलवार मारी, अबू जहल खत्म हो गया। और उसी दायरे में जहां आखा ने लकड़ी से दायरा डाला था, यहां अबू जहल मरेगा, रत्ती बराबर का फर्क नहीं है। भीड़ के एक जामे मस्जिद में सैयदी मुर्शिदी के साथ कहीं जामे मस्जिद में जुमा पढ़ लेंगे, उतरे, अंदर गए। अब हम लोगों को यहाँ वहाबी है कि सुन्नी है कि सोच रहे, पीरो मुर्शिद थोड़ा आगे बढ़े, झाड़ के पास से पलट के बोले ये मस्जिद वहाबियों की दिख रही, वो किले के पास एक कोई दरगाह की मस्जिद है, वहाँ चले जाएंगे। बाहर निकले, वहाँ आए, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, इल्म गैब के बारे में कुछ अधूरी बात रह गई। तो अब उसके बाद उनका खुतबा और नमाज है। पीर मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया, जाओ उनको बोलो, उनके खुतबे से पहले वो वाक़या जरूर बोलो जिस दायरे में अबू जहल के मरने का एक दिन पहले हुजूर ने ऐलान फरमाया था। टॉपिक भी दिया आखा ने और बता भी दिया। मेरे जहन में फिल वक्त कोई बात रही थी तो हुजूर ने डाल, तो इल्म गैब पर अलम तरह से मैंने 10 से 15 मिनट तकरीर की, सारे लोग बैठे रहे और गांव के लोग ये कहने लगे 10 मिनट के अंदर बरसों का जवाब मिल गया। ये सैयदी मुर्शिदी का करम है, सैयदी मुर्शिदी का करम नहीं तो क्या है। जब बैटरी चार्ज करते हैं ना तो सब चीजें चालू हो जाती है। हाँ, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है मेरा पीर मुर्शिद। मुर्दे को जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है बुजुर्गान दीन के आगे। कोई भी नफ्स को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, हयात को पलटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा अपने कलाम में, हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कभी तुम्हें अल्लाह उसके रसूल पुकारें तो फौरी हाजिर हो जाओ। इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें इसलिए बुलाते हैं कि तुम्हें जिंदगी बख्शें, यानी हयात दें। अल्लाह मौत देता, अल्लाह हयात देता हो भाई, हकीकत में अल्लाह देता, लेकिन रसूलुल्लाह हयात नहीं देते। अल्लाह फरमा रहा ना, नबी हयात देने के वास्ते बुलाते, नबी हयात देते हैं, नबी उम्र बढ़ाते हैं। और मेरे आका ने फरमा दिया, ये आका की तो बात सबसे बुलंद बाला है। आका ने फरमाया ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को कोई शय नहीं बदलती मगर दुआ बदल देती है तकदीर। इसलिए अगर हमारी जबान झूठी है, हमारी जबान गुनहगार है, हम हराम लुक़मा खाए हुए हैं, हम गुनहगार है, अपने पशेमान है गुनाहों से, हमारी नई सुनवाई हो रही है, तो फिर इसलिए हम पाक मुसफ़ा मुज़क्का सूफी साफी बुजुर्गों के पास जाके कहते हैं हुजूर हमारे लिए इस काम में रुकावट है, औलाद नहीं है, या माल में बरकत नहीं है, बीमारियां हैं, या फिर उम्र दराजी की दुआ फरमाइए। तो बुजुर्गान दिन दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। और इस दुआ का हुक्म अल्लाह ने अपने हबीब को भी दिया है, वसल्ली अलैहि मिन्ना सलातका सकुन लहुम। ऐ हबीब आप इनकी तथहीर करो, तज़किया करो और इनको सरफराज करो, इनके अम्वाल के सदक़े को कबूल फरमाओ, इनके अमाल को कबूल करो। और ऐ हबीब इनके लिए दुआ भी कर दो, क्योंकि इनको किसी बात से चैन नहीं है। अगर चैन है तो इन्ना सलातका सकुन लहुम, आपकी दुआ ही इनके दिलों का चैन है। इसलिए हुजूर की बारगाह में झुकते हैं, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, गौसे पाक ने फरमाया या रसूलल्लाह इस्मा खालना इन्ननी फी बहरी गम्मी मुग़रक़िन खुज़दी सहिल लना अशकालना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जहाद के बाद रस्सियों से बांध के दुश्मन फौजों के सिपाहियों को लाया गया हुजूर के सामने। तो हुजूर ने मशवरा किया सहाबा किराम से, इनके साथ क्या सलूक करें। तो साहबा ने इसके या रसूलल्लाह ज़र्रा बख्तर वगैरह दूसरे अशिया सामान की कमी है, अगर फिदिया लेके रिहा कर दें तो कुछ पैसा ले लें इनसे और रिहा कर दें। तो हुजूर ने उनके मशवरे को कबूल फरमाया। अब वो रस्सियाँ बांध के कैदियाँ लाए जा रहे, एक एक से फिदिया ले रहे, पैसे लेकर जो है रिहा कर रहे हैं। तो हुजूर के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे, उनको भी रस्सियाँ बांध के लाया गया। हुजूर ने फरमाया इनकी रस्सियाँ खोलो। उसके बाद बोले अब्बास तुम्हारे पास कुछ है तो दो और रिहा हो जाओ। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पास, ईमान नहीं लाए थे, मेरे पास अभी कुछ नहीं है।
ایک بار پوچھے حضور بولے کچھ نہیں، دو بار پوچھے کچھ نہیں بولے، تیسری بار حضور فرمائے بعض تم گھر سے آتے وقت ہمارے مقابلے کے لیے نکلے تھے، گھر سے آتے وقت اپنی بیوی کے پاس جو ڈلہ سونے کا رکھا کیا ہے، کیا وہ بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک محمد رسول اللہ، یہ غیب تو میری بیوی کے سوا کسی کو نہیں معلوم، واقعی غیب دان اللہ کے رسول میں ایمان لاتا ہوں۔ کافروں نے حضور کے علم غیب کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، آج کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کا دعوے مسلمانی کرنے والا کہہ رہا ہے رسول اللہ کے علم غیب نہیں، تو وہ ابو جہل رہتا تو آج کے دور میں چکرا کے بڑھ جاتا۔ میرا کفر کہہ رہا ہے نبی غیب جانتا ہے، میرے مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، تو کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیے۔ یہ کیسا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا، نماز پڑھتا، اسلام کا دعویٰ کرتا، مسلمان ہونے کا دم بھرتا، لیکن رسول اللہ کے علم غیب کو نہیں مانتا۔ تو کافر علم غیب دے کر ایمان لائے تھے، آج دنیا میں اگر کوئی ایمان والا ہونے کا دم بھرتا ہے لیکن حضور کے علم غیب نہیں مانتا تو اس سے بڑا کافر کو نہیں۔ جو حضور کے علم غیب کا انکار کرے کافر ہے، حیات النبی کا انکار کرے کافر ہے، حضور کی عطا کا انکار کرے کافر ہے، اطاعت کا انکار کرے کافر ہے، اتباع کا انکار کرے کافر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و عطا کا انکار کرے کافر ہے، اور اگر حضور کے فاقے اختیاری کو تنگدستی تصور کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ فاقے اختیاری ہے آپ کا، آپ کے پیش نظر امت کا غم، امت کی بھوک، امت کی پریشانیاں، اس لیے اپنے صحابہ سے فرمایا، ایک مرتبہ مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، اٹلاتا ہوا صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم وہ دیکھ لیں گے تو روئیں گے زیادہ، ہنسیں گے کم، فرمائیں گے کیوں؟ اس لیے حضور سوائے مسکراہٹ سے بڑھ کے کبھی کھل کے ہنسی آقا کے چہرے مبارک پر نہیں آئی، کبھی دندان مبارک کے نور چمکتا مسکراتے تو اس نور کی روشنی میں اندھیرے حجرے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے سوئی کو اٹھا لیا کرتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری کائنات کا علم ہے، سب جانتے ہیں، اور ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت ان کو اقرا ربک الاکرم نہیں، جب اللہ نے انہیں پڑھایا ہے اور فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور تبیانہ لکل شیء، ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ تو اور قرآن میں کیا ہے، ما کانا وما یکون کا بیان میں تھا لوہے محفوظ میں، وہ سارا قرآن میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوہے محفوظ سے قرآن میں، قرآن کا سارا علم، ساری کائنات کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک میں اللہ نے دے دیا۔ وہ کون سی شے ہمارے آقا نہیں جانتے، کس کو عطا کرنا نہیں جانتے، بس ہم کو اپنا دامن گدائی لے کر آقا کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا ہم کو ایسا علم عطا فرمائے۔ جیسے مالک قبلہ کے صاحبزادے نابینا بیابانی سرکار، اولاد نہیں ہوئی تو مالک قبلہ نے دادا حضور سے درخواست کی کہ دادا پیر مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائیے، تو دادا پیر کی طرف سے آپ کو بشارہ ہوا اولاد تو دیں گے ہم نرینہ، لیکن کوئی ایک آنکھ مانگو، تم دینی آنکھ چاہتے کہ دنیاوی آنکھ چاہتے بچے کی؟ تو آپ نے کہا دادا حضور میرے بچے کی دینی آنکھ چاہتا ہوں۔ تو نابینا بیابانی ضیاء الدین بیابانی صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں، پیدا ہوئے دونوں آنکھوں سے بالکل بلنڈ، اندھے، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن باطنی آنکھ مانگے تھے مالک قبلہ۔ کوئی پتنگ اڑاتا تو اس کا رنگ کیا ہے بتاتے، کوئی تیرتا پانی میں تیرتا تو وہ رنگ بتاتے، کوئی کپڑا کس رنگ کا پہنا وہ رنگ بتاتے۔ دونوں آنکھیں ڈاکٹر کہتا ہے ان کو بالکل نظر نہیں آتی، بلنڈ ہے، لیکن روشن ضمیر دینی آنکھ والے پیدا ہوئے۔ تو یہ آنکھیں رکھ کے کیا فائدہ جو ہمارا باطن روشن نہ ہو۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں مومن تین آنکھ رکھتا ہے، جب مومن کسی چیز کو دیکھتا، ظاہری چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، چھپی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو سر کی آنکھیں بند کر کے سر یعنی راز کی آنکھیں کھولتا ہے، اور ضمیر کی آنکھیں جو دل میں ہے وہ کھولتا ہے، سر کی آنکھیں بند کر کے چھپی چیزوں کو ضمیر روشن ضمیری سے دیکھتا ہے، اور جو جو راز کی آنکھ ہے اس کے پاس ایک تیسری آنکھ، جب وہ دیکھنا چاہتا ہے راز کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے علوم جاننا چاہتا ہے، راز کی باتیں، چھپی چیزیں جاننا چاہتا ہے، سر کی آنکھ بھی بند کر لیتا، ضمیر کی آنکھ بھی بند کر لیتا، سرون یعنی راز کی آنکھ کھولتا، اللہ تعالیٰ کے علم کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ تو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری آنکھیں ہے ہمارے پاس، باطن تو اس لیے میں مالک قبلہ کی قدم بوسی کرتے وقت کافی بڑے علم والے تھے، نانا کہتے تھے کہ شاید ہی کوئی بڑے سے بڑا دیوبندی عالم کوئی شریعت میں کچھ آپ سے گفتگو کر سکے، علم عرفان تو ہمارے مالک قبلہ کا ہندوستان بھر میں جواب نہیں فرماتے تھے،
اس لیے میں مالی قبلہ کی قدم بسی کرتے عرض کرتا ہوں کہ حضور علم لدنی سے علم سرفراز فرمائیے، اور ضیاء الدین نابینا بیابانی سرکار کی قدم بسی کرتے وقت عرض کرتا ہوں کہ حضور باطنی آنکھ کی ایک جھلک عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین ذکر کیا جائے۔